اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین سامعین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس مبارک اسم کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ اسم اٹ سیلف بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح آپ پچھلے پروگرامز میں کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء بھیجتے رہے ہیں اور آپ کی کوئریز ہم تک موصول ہوتی رہی ہیں اور ان باکس میں آپ کو ان کے جوابات دیے جاتے رہے ہیں، اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا ہوسٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ وارث 313 کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ تک ہماری اپڈیٹس پہنچتی رہیں، اور اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اس مبارک اسم کے جو بھی فیوز و برکات، انوار و تجلیات اور جو بھی ان کے حل ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کار خیر میں صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور حصہ ڈالیں۔ تو ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس مبارک اسم کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کی آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے، وہ مبارک اسم ہے یا سلامو۔ جی ہاں، یا سلامو۔ آئیے اس مبارک اسم کی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں۔ اسم پاک یا سلامو الف کے ساتھ اور بغیر الف کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یا سلامو لفظ الف کے ساتھ جس طرح ہم سلام لکھتے ہیں ویسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور جب آپ اس کو عربی کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو اس میں لام کے اوپر کھڑا زبر آ جاتا ہے، تو ہم دونوں فارمیٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں رپیٹ کرتے چلیں، اسم پاک یا سلاموں کو الف کے ساتھ اور الف کے بغیر دونوں حالتوں میں لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے اعداد 131 ہیں اور اس کے موکل کا نام رعائیل ہے۔ اس کے تحت 6 موکل ہیں۔ موکلین سے مراد، ناظرین غور طلب بات، موکلین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی ناموں میں سے کسی کا ورد کرتا ہے تو اس ورد کی بدولت ان مخصوص فرشتوں کو غذا پہنچتی ہے اور وہ پڑھنے والے کے شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس شخص کی حاجت روائی کا اذن لیتے ہیں، اور اس وقت تک غور کیجئے ناظرین کہ یہ مقربین ملائکہ جن کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک و مطہر اسم پاک ہے، یعنی جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو فرشتے جن کو یہ روحانی غذا پہنچتی ہے اور وہ اس شخص سے جب اس کا ورد سنتے ہیں تو اس کا شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور اس کی حاجت روائی کا اذن کرتے ہیں، اور اس وقت تک بارگاہ الہی سے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اس عامل کی حاجت روائی کا اذن نہیں دے دیتے۔ ناظرین، یا سلاموں کو، اس مبارک و مطہر اسم پاک کو آپ بہت سے دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ان کو کن کن مراحل کے لیے ان عوامل کو، اس کے اذکار کو، اس کے ورد کو پڑھ سکتے ہیں۔ قوت حافظہ اور ذہن کو تیز کرنے کا عمل، لا علاج بیماریوں کے لیے ایک مجرب عمل، برائے قضائے حاجات، فحش گوئی، بد اخلاقی اور بری عادات سے محفوظ رہنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، برائے قضائے حاجات،
نفسیاتی بیماریوں اور وسواس کا علاج۔ ناظرین، آگے بات کرتے ہیں اسم پاک یا سلاموں کا عمل اور نقش۔ جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر مبارک اسم گرامی جو بھی آپ کسی کو پڑھنے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو اس کا عامل بننے کے لیے اس کا عمل اور نقش ہم آپ کے ساتھ سکرین پر ڈسپلے کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ کسی بھی اسم کا عامل بننے کے لیے اجازت بے حد ضروری ہے۔ اس نقش کی اجازت راکم کو اس کی والدہ ماجدہ اور ان کو ان کے والد محترم حضور پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا جی لاہور ہائی کورٹ والے رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی تھی۔ یہ نقش اتنا سریع التاثیر ہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے بھی اسے استعمال کیا ان کے دل کی مرادیں پوری ہوئیں۔ اس اسم کا نقش پاس رکھنے سے ہی دینی اور دنیاوی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، مہمات سر ہوتی ہیں اور انسان تمام حادثات اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ بھی اس نقش کو دوسروں کو دے سکے تو اس کی سب سے پہلی شرط نماز اور روزہ کا پابند ہونا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ اس مبارک و مطہر اسم کا نقش دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے سکے یا دوسروں کو پہنچا سکے تو اس کی پہلی شرط نماز اور روزہ کی پابندی ہے۔ تو جب نماز اور روزہ کا پابند ہوگا اور نقش کا کسی سے کوئی معاوضہ نہ لینا، ناظرین یہ غور طلب بات ہے کہ جو شخص کسی کو بھی اس اسم کا نقش دینا چاہے اور اس کی خواہش رکھتا ہو تو یہ دو بنیادی شرطیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ نماز اور روزہ کا پابند ہو اور اس اسم کا نقش دوسروں کو دینے کے لیے وہ کسی بھی قسم کا معاوضہ نہ طلب کرے تو وہ اس اسم کا نقش درج ذیل فوائد کے لیے، مقاصد کے لیے دوسروں کو دے سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس اسم کو پڑھنے کے لیے، دینے کے لیے، اس اسم کا عامل بننے کے لیے کیا کیا اور شرائط ضروری ہیں۔ یعنی اس نقش کو فی سبیل اللہ دیا جائے گا تو اس کی تاثیر ہوگی۔ اس نقش کو زعفران اور عرق گلاب سے لکھا جائے اور 40 عدد نقش نماز عشاء میں وطروں سے پہلے لکھے جائیں۔ وطر ادا کرنے کے بعد نقوش کو آٹے کی 40 گولیاں بنا کر رکھ لیا جائے۔ نماز فجر کے بعد ان گولیوں کو دریا میں بہا دیا جائے۔ اس طرح یہ عمل 40 دن ضروری ہے۔ 41ویں دن اس اسم مبارک کو 131 مرتبہ بما اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر نیاز لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ نقش پرتاثیر ہو جائے گا۔ راکم کو اس کی اجازت گھر سے ملی ہے اور یہ اجازت راکم عوام الناس کی نظر کرتا ہے بشرطے کہ نماز روزہ کی پابندی اور اس اسم کو، اس نقش کو کسی کو دینے کا کوئی معاوضہ نہ طلب کیا جائے اور اس کو فی سبیل اللہ دیا جائے تو راکم کی طرف سے آپ کو یہ نقش دینے کی اجازت ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے اسم مبارک یا سلاموں کے کچھ انوار و تجلیات اور فیوز و برکات جو ہم نے آج کی اس نشست میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے۔ جاتے جاتے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مبارک و مطہر اسم کے فیوز و برکات
ہم سب کو سمیٹنے کی اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اس مبارک و مطہر اسم کی بدولت اللہ پاک دور فرمائے۔ اور جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ نے ہمارے چینل وارث 313 کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے، اور ہمیں اپنی کمنٹ باکس میں قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔